بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جانور بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ان میں بھی شیعہ سنی کی طرح فرقے ہوتے ہیں؟ اور کیا قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام نے جانوروں کے متعلق کیا راز بیان فرمائے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس کائنات میں موجود ہر مخلوق اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتی ہے اور ایک خدا پر ایمان رکھتی ہے، لیکن انسانوں کی طرح ہر مخلوق میں دو طرح کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارتے ہیں، اور دوسری قسم ان کی ہے جو فرض کی ہوئی ذمہ داری سے منہ موڑتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان جانوروں کے متعلق کیا معاملہ ہے، کیا یہ کسی خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زندگی پر غور کرو، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی ساری زندگی اپنے خاندان کے لیے محنت کرتے ہیں اور بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چند ہی سالوں میں مر جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک جگہ پر پڑے رہے اور کوئی کام نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس سے زیادہ وقت اس دنیا پر گزارے۔ خود سوچو، آخر کون سی ذات ہے جس نے انہیں اس بات کی تعلیم دی ہے؟ اس کے علاوہ ان کی منظم زندگی پر غور کرو جو کہ بغیر خدا پر ایمان لائے نہیں وجود میں آ سکتی۔ ناظرین، یہ مکالمہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور مفضل ابن عمر کے درمیان پیش آیا۔ یہ گفتگو ہمیں کتاب سپر برین آف اسلام میں ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب جانور حشر کے لیے لائے جائیں گے۔ ہمیں روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں کی بھی ایک الگ زندگی ہے اور ان کا الگ حساب کتاب ہوگا۔ نیز ان کی منظم زندگیوں پر اہل بیت علیہ السلام کے خطبے موجود ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے کئی خطبات کے اندر چیونٹی، مور اور چمگادڑ کا ذکر بیان کیا ہے، اور ان کی مثال دے کر عوام کو مختلف باتوں کی تعلیم دی ہے۔ امام علی علیہ السلام کے یہ خطبات نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کو ایک مکمل خطبہ سنایا، جس میں امام نے صرف جانوروں کی زندگیوں کو بیان کیا اور ثابت کیا کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان جانوروں کی ذاتی زندگی انتہائی دلچسپ ہوتی ہے، جس میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مفضل، تم لومڑی کے شکار کے طریقے پر غور کرو۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ جب شکار کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اپنا پیٹ پھلا کر لیٹ جاتی ہے۔ چھوٹے جانور سمجھتے ہیں کہ یہ مر چکی ہے، جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کے پاس آتے ہیں وہ جھپٹ کر ان کا شکار کر لیتی ہے۔ ناظرین، جانوروں کی زندگیوں پر لکھی ہوئی ایک عظیم کتاب جس کا نام حیات الحیوان ہے، اس میں بہت سے جانوروں کے نام اور ان کی خصوصیات کا ذکر موجود ہے۔ ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اکثر پرندے اور جانور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں اور ان سے محبت نہیں رکھتے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کی کتاب جس کا نام ذوالجناح ہے، اس کتاب میں انہوں نے گھوڑے کی اقسام، ان کی زندگیوں کے متعلق تفصیل سے معلومات بیان کی ہے، اور بتایا ہے کہ اس مخلوق کی زندگی کتنی دلچسپ ہوتی ہے۔ ایک اور راز
جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جانوروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو انہیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ ایسے ویرانے میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا اور وہیں پہ وہ مر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تم عام طور پر مرے ہوئے جانوروں کو گلیوں میں نہیں دیکھتے، کیونکہ انہیں ان کی موت کا پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، سوائے ان جانوروں کے جنہیں تم قید کر لو یا انہیں اپنے گھروں میں پال لو۔ ناظرین، آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے جانوروں کے متعلق مزید معلومات بیان کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق امام نے ارشاد فرمایا کہ کتے کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ اگر ایک انسان کے اندر موجود ہو تو وہ انسان مکمل مومن بن جائے۔ آخر یہ روایت کس کتاب میں موجود ہے اور وہ خصوصیات کیا ہیں، یہ سب ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہے اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔